السلام علیکم۔ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا سٹارٹ کیا، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ان بورن ابیلٹی ہوتی ہے جو اللہ نے ہر انسان میں ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے بہت جلد واقف ہو جاتا ہے اور کوئی ساری زندگی اپنے خوبیوں اور خامیوں سے ناواقف ہی رہتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے تو مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے اندر ایک اچھی سٹوری ٹیلر اور ایک رائٹر بننے کی ابیلٹی ہے، اور ایون مجھے ناول رائٹنگ تو بہت دور کی بات ہے، ناول پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ ایک دفعہ میری فرینڈ نے مجھے ایک ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس ٹائم پہ ڈائجسٹ میں ایپیسوڈ وائز سٹوریز آیا کرتی تھیں، اور جب میں اس کو گھر لے کے آئی، میں نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو میرے فادر نے بہت غصہ کیا، بہت ناراض ہوئے مجھ سے اور مجھ سے لے کے رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس ٹائپ کی بکس بچوں کو پڑھنا الاؤڈ نہیں ہے، بچے اس طرح کی بکس نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس ٹائپ کی بکس ہوتی ہیں اور بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان بکس میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ بچوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ آپ ان کو جس چیز سے روکتے ہیں بچے وہی کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے بہت کیوریوسٹی تھی کہ ناول کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایکچولی ہمارے ہاں ایک بہت رانگ کنسیپٹ ہے ناولس کو لے کے کہ یہ بچوں کو ناولس نہیں پڑھنی چاہیے، اسپیشلی لٹریچر کی بکس نہیں پڑھنی چاہیے، بچے خراب ہو جائیں گے، بلا بلا بلا۔ تو اگر بات کی جائے اسکول لیولس کی تو ہم 4 فرینڈس تھیں اور فری ٹائم میں وہ سٹوریز پڑھا کرتی تھیں، جو بھی وہ سٹوری پڑھ کے آتی تھیں وہ اکثر شیئر کیا کرتی تھیں اور ہم سب کو سنایا کرتی تھیں۔ اس ٹائم میں مجھے کوئی سٹوری نہیں آتی تھی، بٹ آئی واز اے ویری گڈ لسنر ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور پھر یہ ہوا آہستہ آہستہ میں نے خود سے سٹوریز بنانا شروع کی۔ جس ٹائپ کی کہانیاں مجھے وہ سنایا کرتی تھی میں انہیں کو مولڈ کر کے انہیں کو جو ہے نا وہ سنایا کرتی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میری کہانیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتی گئیں اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی گئیں، کیونکہ وہ جب میں ان کو کہانی سنایا کرتی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ تمہاری کہانی نا بڑی اچھی ہوتی ہے، تمہاری سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے، اور بہت لینتھی ہوا کرتی تھی میری سٹوری، بہت انٹرسٹنگ۔ پھر اکثر جو ہے نا مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ یہ تم کہاں سے پڑھ کے آتی ہو اتنی اچھی سٹوریز؟ تو میں ان کو جھوٹ بولتی تھی کہ میں نے وہاں سے پڑھی ہے، ادھر سے پڑھی ہے، اور میری سٹوری کا کوئی نیم نہیں تھا، کیونکہ وہ سٹوری میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہوتی تھی، خود سے بنائی ہوتی تھی، اس کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ آفٹر مائی میٹریکولیشن ایگزام میں نے ایک شارٹ سٹوری لکھی علی کا روزہ، جو کہ اس ٹائم میں نے سنڈے ایکسپریس میں بھیجی تو پبلش ہو گئی وہ، اور اس کے بعد مجھ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں بچوں کا لٹریچر لکھ کے دیں، بچوں کے لیے سٹوریز لکھیں آپ۔ لیکن اس ٹائم پہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا، پرمیشن نہیں تھی گھر سے، کیونکہ میں اس ٹائم پہ خود بھی پڑھ رہی تھی۔ پھر کالج میں آنے کے بعد میں نے لٹریچر کی بک سٹارٹ کی، میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور میں چوری چوری یہ بکس پڑھا کرتی تھی، اور پھر اس طرح میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور انگلش لٹریچر میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے جو میری ان بورن ابیلٹی تھی وہ پالش ہوئی ہے۔ میں نے جب اپنا پہلا ناول لکھنا شروع کیا محبت کامل، تو میں نے اس کو 2 سال میں لکھا، اور یہ ناول میں نے سب سے چوری لکھا تھا، نہ گھر میں کسی کو پتا تھا نہ میری فرینڈس کو پتا تھا، اور میں نے ناول لکھنے کے بعد سب کو بتایا کہ میں نے ناول لکھا ہے، اور وہ سارے بہت شوق تھے کہ ہم نے تو کبھی اس کو ناول پڑھنے نہیں دیا تھا تو یہ کہہ رہی ہے میں نے ناول لکھا ہے۔ اور سیم یہی میری فرینڈ کے ساتھ ہوا، وہ بہت سرپرائز تھی کہ تم نے کب ناول لکھا ہے، ہمیں بتایا بھی نہیں ہے، بڑی چھپی رستم نکلی ہو، دس اینڈ دیٹ۔ پھر جب ٹیچرس کو بتایا گیا تو ٹیچرس نے بھی بہت مجھے اپریشیٹ کیا، میرے ناول کو انہوں نے پڑھا، مجھے ریویوز دیے، اور اس طرح جو ہے وہ میرا ناول بہت مجھے اپریسیشن ملی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ واقعی میں نے ناول لکھا ہے، پھر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بہاف پہ اسے لاہور میں علم و عرفان سینٹر سے پبلش کروایا، اراؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ میں یہ پبلش ہوا، اور یہ سارا کچھ میری فیملی کی سپورٹ سے اور میری ایفرٹ سے ہوا۔ اس کے بعد میری بک لانچ ہوئی، اس کے سیمینارز ہوئے ڈفرینٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ اس طرح میں ایک ناولسٹ بنی، رائٹر بنی۔ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں ہر شخص کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم میں ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ابیلٹی ہے جو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اسے، اور اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آنے کا ایک کوئی خاص مقصد ہے۔ دنیا میں آپ
ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں، اپنا نام اور اپنا مقام بنا کر جائیں تاکہ آپ مر کے بھی امر ہو جائیں. بیکاز ایوری پرسن از بورن ود اے ٹیلنٹ اینڈ ہیپینس ڈپینڈس آن ڈسکورنگ دیٹ ٹیلنٹ ان ٹائم. یو ہیو دا ابیلٹی ٹو چوز یور ایکشن. یو ہیو بین گفٹیڈ ود لائف اینڈ سول. سو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ فار گاڈ سیک آل آف یو آر امیزنگ انڈیویجول. اللہ نے آپ کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ابیلٹی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہے، جسے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اس دنیا میں اپنا ایک خاص نام اور مقام بنا کر جائیں تاکہ لوگ مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں. اللہ حافظ.